السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواہر المنطق میں بیان چل رہا ہے قضایائے موجہہ کا۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ قضیہ حملیہ کے اندر محمول کی جو نسبت موضوع کی طرف ہوتی ہے وہ نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ اگر اس کیفیت کو بیان نہ کیا جائے تو اس قضیہ کا نام قضیہ مطلقہ ہوتا ہے، اور اگر اس کیفیت کو ذکر کر دیا جائے تو اس قضیہ کا نام قضیہ موجہہ ہوتا ہے۔ جو اس کیفیت پر دلالت کرے اس کو جہت قضیہ بولتے ہیں، اور ان الفاظ کو مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ اتنا کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج مادہ قضیہ، جہت قضیہ اور قضیہ موجہہ وغیرہ کی تعریف کریں گے۔ کل ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جو کیفیات ہیں، نسبت کی جو کیفیات ہیں وہ چار ہیں: ضرورت، دوام، بالفعل اور بالامکان۔ ضرورت، دوام، تو یہاں پر وجوب کو بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن بڑی کتابوں میں ضرورت، دوام اور بالامکان بالفعل کا ذکر ہے۔ یہ چار کیفیتیں ہوتی ہیں، تو انہی کیفیتوں کو جہت قضیہ اور مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ آئیے مادہ قضیہ کی تعریف پڑھتے کریں۔ مادہ قضیہ وہ کیفیت واقعیہ ہے جس سے نسبت متصف ہو۔ مادہ قضیہ وہ کیفیت واقعیہ ہے جس سے نسبت متصف ہو، جیسے ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ۔ تو یہاں پر امکان بھی ہے، جیسے ضرورت، دوام، امکان، فعلیت وغیرہ۔ یہ وہ کیفیت واقعیہ ہے جس سے نسبت متصف ہو۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا اللہ صادق ہے بالوجوب، انسان حیوان ہے ضروری طور پر۔ تو یہ سب کے سب کیفیات ہیں، جو کیفیات جو ہے نسبت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، اور ان کیفیات کو یعنی ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ کو مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہت قضیہ وہ لفظ ہے جو کیفیت واقعیہ پر دلالت کرے، مثلا بالضرورت، دائماً، بالدوام، بالفعل، بالامکان کے الفاظ۔ تو یہ جو کیفیت واقعیہ پر دلالت کریں، مثلا بالضرورت، دائماً، دیکھیے یہ ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ تو یہ مادہ قضیہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہت قضیہ کیا ہے؟ بالضرورت، دائماً، بالدوام، بالفعل، بالامکان کے الفاظ، یہ جہت قضیہ ہوئی ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے مادہ قضیہ اور جہت قضیہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے مادہ جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے اس چیز کا جز ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر یہ ہوتا ہے اس کا یہ جز ہوتا ہے۔ اور جہت قضیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے، یعنی اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مادہ قضیہ وہ کیفیت واقعیہ جس سے نسبت متصف ہو، جیسے ضرورت، دوام، فعلیت وغیرہ۔ اور جہت قضیہ وہ لفظ ہے جو کیفیت واقعیہ پر دلالت کرے، یعنی جو الفاظ ان کیفیت پر دلالت کریں، جیسے بالضرورت، دائماً، بالدوام، بالفعل، بالامکان کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اب قضیہ موجہہ کی تعریف کریں۔ قضیہ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں کسی جہت کا بیان ہو، یعنی ہم قضیہ کے اندر قضیہ کو سادہ نہ رکھیں بلکہ ضرورت، دائماً، بالدوام، بالفعل، بالامکان میں سے ان میں سے کسی ایک کو اس کے ساتھ ذکر کر دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ قضیہ موجہہ بن جائے گا۔ قضیہ موجہہ وہ قضیہ جس میں کسی جہت کا بیان، جیسے کلو انسان حیوان۔ یہاں تک تو یہ قضیہ کیا ہے؟ قضیہ مطلقہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ان میں سے بالضرورت کو بھی ذکر کر دیں تو یہ قضیہ موجہہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بالضرورت جو ہے یہ جہت قضیہ کا ذکر ہے، اور جس میں جہت کا ذکر ہو جاتا ہے وہ قضیہ موجہہ بن جاتا ہے۔ تو قضیہ موجہہ کی مثال دے رہے، کلو انسان حیوان بالضرورت، ہر انسان حیوان ہے ضروری طور پر۔ تو یہ حیوان کی جو نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے، یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے، یعنی حیوانیت کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔
قضیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا ذکر نہ ہو، جیسے کلو ارض ساکنتن، تو یہاں پر دیکھیے نہ بالضرورت کا ذکر ہے، نہ دوام کا ذکر ہے، نہ بالفعل کا ذکر ہے، نہ بالامکان کا ذکر ہے، یعنی جہت قضیہ میں سے کسی بھی جہت کا ذکر نہیں ہے۔ تو جس کے اندر جن چاروں جہات میں سے کسی کا ذکر نہ ہو اس کو قضیہ مطلقہ کہتے ہیں۔ کرے قضیہ مطلقہ وہ قضیہ جس میں جہت کا ذکر نہ ہو، جسے کلو ارض ساکنتن۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے کہہ رہے ہیں قضیہ موجہہ صادقہ۔ قضیہ موجہہ صادقہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ موجہہ صادقہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت مادہ کے مطابق ہو۔ دیکھو ہم نے کہا کلو انسان ناطقن، ٹھیک ہے، اب ہم کہیں کلو انسان ناطقن، اب ہم آگے جہت لگائیں اور یہ کہہ دیں کہ کلو انسان ناطقن بالفعل، ہر انسان ناطق ہے بالفعل، تو کیا یہ بتائیے کہ انسان بالفعل ناطق ہوتا ہے؟ بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ناطق ہو، چاہے وہ ماضی میں ناطق ہو، چاہے وہ حال میں ناطق ہو، یا آنے والے زمانے میں ناطق ہو۔ ایسا تو ہے نہیں، بلکہ انسان تو ہمیشہ ناطق ہوتا ہے، ضروری طور پر اس کے لیے نطقیت ثابت ہے۔ تو اگر ہم اس کے جس طریقے سے جو ہے نسبت ہے محمول کی موضوع کی طرف، اگر اس کے مطابق جہت کا ذکر نہ کریں تو ایسی صورت میں جو ہے قضیہ موجہہ صادقہ نہیں ہوگی، بلکہ قضیہ موجہہ کاذبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم جس طریقے سے محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہے اس نسبت کے ہی موافق ہم جہت کا ذکر کر دیں تو اب اس قضیہ کو کیا بولیں گے؟ قضیہ موجہہ صادقہ کہیں گے۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے قضیہ موجہہ میں دیکھیے کلو انسان ناطقن بالضرورہ، تو ناطقیت انسان کے لیے ضروری طور پر ثابت ہو، جو جیسے نسبت ہے ویسے جہت کو بھی لے کر ذکر کیے ہیں، تو اب یہ قضیہ موجہہ صادقہ کہلائے گی۔ قضیہ موجہہ صادقہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت مادہ کے مطابق ہو، مثلا کلو انسان ناطقن بالضرورہ، ہر انسان ناطق ہے ضروری طور پر، ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ نطقیت انسان کے لیے ضروری طور پر ثابت ہے، اگر بالفعل کہہ دیں تو غلط ہے، ٹھیک ہے، دائمین کہہ دو تو بھی غلط ہے، کیونکہ دوام کا جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، لیکن ضرورت جس میں ہو تو اس کا جدا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قضیہ موجہہ کاذبہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت مادہ کے مخالف ہو، جسے کلو انسان جائعون، ہر انسان کیا ہے؟ بھوکا ہے، بھی دوام دائمی طور پر۔ تو کیا ہر انسان ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے؟ ارے ابھی میں بریانی کھایا ہوں 4 بجے اور 3:30 کے قریب، مجھے بھوک ابھی تک نہیں لگی ہے۔ تو اگر اس کو ہم مان لیں کہ ہر انسان بھوکا ہوتا ہے ہمیشہ، تو اب ایسی صورت میں یہ پتہ چلے گا کہ مطلب انسان کسی وقت اس انسان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت بھوکا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے جو بالتمام جو جائعون کے ساتھ ذکر کیے ہیں یہ اس کے موافق نہیں ہے، اس کے مناسب نہیں ہے، تو اب یہ قضیہ موجہہ کاذبہ کہلائے گا۔ ایک سوال یہ ہے ذہن میں کہ پورے قضیہ کو قضیہ موجہہ کاذبہ کیوں کہا جاتا ہے یہاں پر؟ تو دیکھیے یہاں پر نہ تو موضوع کا اعتبار کیا گیا ہے، نہ محمول کا اعتبار کیا گیا ہے، بلکہ جہت کے اعتبار سے، جہت کی وجہ سے پورے قضیہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ قضیہ موجہہ کاذبہ وہ قضیہ جس میں جہت مادہ کے مخالف ہو، جیسے مثلا کلو انسان جائعون بالدوام، ہر انسان بھوکا ہے دائمی طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بالدوام ہے یہ جو ہے جائعون کے موافق نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کلو انسان جائعون بالفعل، ہر انسان بھوکا بالفعل، ہاں انسان کو بھوک لگتی ہے، چاہے وہ ماضی میں بھوکا ہو، چاہے حال میں، یا آنے والے زمانے میں بھوکا ہو جائے گا۔ پھر آگے کریں، پھر قضیہ موجہہ کی 2 قسم ہیں، بسیطہ مرکبہ۔ بسیطہ کے معنی ہوتا ہے مفرد، مرکبہ کے معنی مرکب، ٹھیک ہے۔ قضیہ موجہہ کی 2 قسم ہیں، بسیطہ مرکبہ۔ بسیطہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بسیطہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس کی حقیقت صرف ایجاب یا صرف سلب ہو، یعنی جس کے اندر صرف ایک جو ہے ذکر ہو، یعنی کہ جو صرف حقیقت جو صرف ایجاب سے مرکب ہو یا صرف سلب سے مرکب ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کریں بسیطہ وہ قضیہ موجہہ جس کی حقیقت صرف ایجاب یا صرف سلب ہو، جسے کلو حیوان حساس بالضرورہ، ہر انسان حساس ہے ضروری طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یا تو ہر انسان حساس ہے ضروری طور پر، تو یہ ہوگا ایجاب، اور جیسے لا شیء من الانسان بفرس بالضرورہ، انسان میں سے کوئی بھی فرض نہیں ہے ضروری طور پر۔ تو دیکھیے حیوان کی طرف حساس کی جو نسبت کی گئی ہے
تو یہ ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اور جہاں پر محمول کی نسبت موضوع کی طرف، یہ حساس محمول ہے اور حیوان یہ موضوع ہے، تو محمول کی نسبت موضوع کی طرف کی گئی ہے، اور اس نسبت کی کیفیت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ضرورت ہے، یعنی ضروری طور پر حساس ہے حیوان۔ کوئی بھی حیوان ایسا نہیں ہے کہ وہ حیوان ہو اور حساس نہ ہو، حساس مطلب یعنی سانس لینے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر حیوان حساس ہے ضروری طور پر، تو یہاں پر جو حساس حیوان کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے جہاں پر محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کیا بولتے ہیں؟ ایجاب بولتے ہیں۔ اور دوسری مثال میں لا شیء من الانسان بفرض، تو یہاں پر بھی محمول جو ہے یہ انسان ہے، اور بفرض کیا ہے؟ یہ محمول، یہ موضوع جو ہے انسان ہے، اور بفرض یہ کیا ہے؟ محمول ہے۔ یہاں پر انسان سے فرض کی نفی کی گئی ہے کہ دیکھیے ایسا ہے جو انسان ہوگا وہ فرض نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہاں انسان جو ہوگا وہ فرض نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہے، یعنی امکانی بات ہے، یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا فرض نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ فرض نہیں ہو سکتا، گھوڑا نہیں ہو سکتا۔ اب بھائی آپ لوگ پڑھ رہے ہو جواہر المنطق، اب آپ کے علاقے میں اگر کسی انسان کو گھوڑا کہا جاتا ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن مناطقہ اور حقیقت میں نفس الامر میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان گھوڑا نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی گھوڑا انسان نہیں ہے۔ تو گھوڑے میں سے نہ تو کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ انسان میں سے کوئی گھوڑا ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری ہے، حقیقت ہے، جو چیز ضروری ہوتی ہے تو وہ چیز اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ وغیر لا شیء من الانسان بفرض بالضرورت، انسان میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں ہے ضروری طور پر۔ پہلی مثال میں قضیہ موجہہ کی حقیقت صرف ایجاب ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے تو یہاں پر فرض کی جو نسبت فرض کی جو نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے تو ہونے کی نسبت نہیں کی گئی ہے، بلکہ فرض کی انسان سے نفی کی گئی ہے کہ انسان میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں ہے۔ تو یہاں پر محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اور یہاں پر محمول کو موضوع سے نفی کی گئی ہے، یعنی محمول کی موضوع سے نفی کی گئی ہے۔ تو جہاں نفی کی جاتی ہے وہاں سلب ہوتا ہے، اور جہاں ثابت کیا جاتا ہے وہاں ایجاب ہوتا ہے، یعنی مثبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا شیء من الانسان بفرض بالضرورہ، یعنی انسان میں سے کوئی بھی فرض، یعنی انسان میں سے کوئی فرض نہیں ہے ضروری طور پر۔ پہلی مثال میں قضیہ موجہہ کی حقیقت صرف ایجاب ہے، دوسری مثال میں قضیہ موجہہ کی حقیقت صرف سلب ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ آگے کہہ رہے ہیں مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جو بسیطہ موجبہ اور بسیطہ سالبہ سے مرکب ہے۔ یہاں پر صرف یا تو ایجاب یا تو صرف سلب، یا تو صرف ایجاب کو ذکر کیا تھا یا تو صرف سلب کو ذکر کیا تھا، لیکن جب بسیطہ بنائیں گے تو بسیطہ جب مرکبہ بنائیں گے تو مرکبہ دو بسیطہ سے مل کر بنتا ہے نا۔ یہاں پر صرف ایجاب ہی ایجاب تھا یا صرف سلب ہی سلب تھا، لیکن جب ہم مرکب بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بھائی، مرکب جو بنایا جاتا ہے وہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ مرکب جو بنایا جاتا ہے وہ مفرد سے بنایا جاتا ہے، تو بسیطہ یہاں مفرد کے درجے میں ہے، اور مرکب یہاں جو ہے یہ مرکب کے درجے میں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں بسیطہ سے مرکب بنانا ہوگا، تو اب یہاں پر جو ہے یہاں پر دو بسیطہ کو ذکر کریں گے تب مرکب بنے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جو بسیطہ موجبہ اور بسیطہ سالبہ سے مرکب ہو، اور دوسرا جز اشارتاً مذکور ہو۔ یعنی ہم پہلے جز کو تو جان لیں گے کہ پہلا جز کیا ہے، پہلا جز کیا ہے؟ موجبہ ہے، ٹھیک ہے، یا پہلا جز کیا ہے، پہلے جز کا کیا نام ہے، اور دوسرے جز کو ہم اشارہ کے ذریعے سے سمجھیں گے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے اشارہ سے ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ کہہ رہے مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جو بسیطہ موجبہ اور بسیطہ سالبہ سے مرکب ہو، اور دوسرا جز اشارتاً مذکور ہو۔ دوسرے لفظ میں یوں کہنا بھی درست ہے کہ مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہو، مگر دوسرا جز مجملاً مذکور ہو، جیسے کلو انسان جائع بالفعل لا دائماً، یعنی ہر انسان بھوکھا ہے بالفعل لا دائماً ہمیشہ نہیں۔ اور لا دائمہ سے اشارہ جو دوستوں ہوتا ہے وہ قضیہ مطلقہ کی طرف ہوتا ہے، اس کا ذکر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لا دائماً سے اشارہ کریں قضیہ موجہہ جو بسیطہ موجبہ اور سالبہ سے مرکب ہو، اور دوسرا جز اشارتاً مذکور ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جز کو تو دیکھیے یہاں پر انسان کلو انسان جائع بالفعل، یہاں پر اس کو تو انہوں نے صراحتاً ذکر کیا ایجاب کو، لیکن یہ جب سالبہ کی بات آئی تو سالبہ کو انہوں نے صراحتاً ذکر نہیں کیا، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کلو انسان جائع بالفعل جو ہے یہ کیا ہے؟ قضیہ مطلقہ ہے، ٹھیک ہے، قضیہ مطلقہ ہے، اور لا دائماً سے اشارہ بھی قضیہ مطلقہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ نکالیں گے لا شیء من الانسان جائع بالفعل، یعنی انسان میں سے کوئی کیا ہے؟
जो है भूखा नहीं बिलफेल, ला दायमन से उसी की तरफ इशारा है, तो उसको सराहतन जिक्र नहीं किए हैं। आगे कह रहे हैं देखो इस कज़िया की हकीकत ईजाब और सल्ब दोनों से मुरक्कब है, मगर दूसरा जो सरीहन नहीं बल्कि मुजमलन मज़कूर है। वाज़े हो कि मुवज्जहा बसीता की 8 किस्में हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है ला दायमन से जो इशारा किया है इसकी सराहत नहीं की है, इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर उसकी सराहत कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम ये करें ला दायमन से इशारा जो है मुतलका अम्मा की तरफ होता है दोस्तों, ठीक है। कुल्लु इंसान जाइम लिल फ़ेल, ये मुतलका अम्मा है और ला दायमन से भी इशारा मुतलका अम्मा की तरफ किया जाता है। अब मुतलका अम्मा किसे कहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला आगे हम उसको बयान करेंगे। अगर कोई इसको ना समझ पाया हो कि दूसरा जुज़ से क्या मुराद है या क्या मतलब है, तो इंशाअल्लाह घबराए ना, वो हम आगे उसको सबक में बयान कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से हम समझा देंगे। देखो इस कज़िया की हकीकत ईजाब व सल्ब दोनों से मुरक्कब, मगर दूसरा जुज़ सरीहन नहीं बल्कि मुजमलन मज़कूर है। अरे वाज़ेह हो कि मुवज्जहा बसीता की 8 किस्में हैं, 8 किस्में हैं। ज़रूरिया मुतलका, दायमा मुतलका, मशरूता अम्मा, उर्फिया अम्मा, वक्तिया मुतलका, मुंतशरा मुतलका, मुतलका अम्मा, मुमकिना अम्मा। ये तमाम जो किस्में हैं इनको आप ज़रूर अज़बर कर लें और ज़बानी याद कर लें अच्छे से। इंशाअल्लाह ताला आपको आगे का जो बयान समझ में आएगा तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये 8 किस्मों का इन्होंने ज़िक्र फरमाया है। अब यहाँ पर ज़रूरिया मुतलका की तारीफ़ कर रहे हैं, कहो तो मैं इसको आगे पढ़ा दूँ या फिर इंशाअल्लाह ताला सबक बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि यहीं पर ख़त्म करें इसको। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूरिया मुतलका और दायमा मुतलका वगैरह की तारीफ़ हम आगे से कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ला दायमन से जो इशारा है वो मुतलका अम्मा की तरफ, इसको आप देख लीजिए मुतलका अम्मा है, ठीक है। मुतलका अम्मा में बिलफ़ेल की क़ैद होती है, यानी मुतलका अम्मा में जो महमूल की निस्बत मौजू की तरफ होती है वो बिलफ़ेल होती है, ठीक है। तो ला दायमा से इशारा हमेशा जो है मुतलका अम्मा की तरफ किया जाता है। ये मुतलका अम्मा है वो कज़िया मुवज्जह जिसमें ये हुक्म हो कि तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने में ज़ाते मौजू के लिए महमूल साबित है या ज़ाते मौजू से महमूल मुंतफ़ी है, जिससे कुल्लु इंसान मुतनफ़िसुन बिलफ़ेल ला शय्या मिनल इंसान मुतनफ़िसुन बिलफ़ेल। चलिए ठीक है, कल इंशाअल्लाह ताला हम कज़िया मुवज्जह में बसीता की तारीफ़ यानी पहले ज़रूरिया मुतलका और फिर जो है इसके आगे और जो किस्में हैं उसका हम सराहत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे, ठीक है। इसको आप तब तक याद रखिए, याद करिए, कोई बात समझ में ना आए तो उसको ज़रूर पूछें। और हमारा इसमें जो है थंबनेल पर जो है नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।